بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میرے عزیزوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں یہ مہینہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ میرے عزیزوں، اسی مہینے کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ میرے عزیزوں، اسی مہینے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس رات میں جو بھی ہم دعا مانگتے ہیں وہ دعا ہماری قبول ہو جاتی ہے، ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں گناہوں کو معاف کرتا ہے، گناہوں کی مغفرت، بندے کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے اور اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ اس رات کا نام ہے شب برات۔ شب برات میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، بہت سارے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ پاک جہنم سے آزاد فرماتا ہے، بہت سارے لوگوں کی اللہ پاک توبہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، 12 لوگ ایسے ہیں، آپ نے تھمبنیل کو پڑھ لیا ہوگا، وہی بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس رات کے اندر ہر انسان کی مغفرت، ہر انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے، جہنم سے آزادی ہو جاتی ہے۔ لیکن 12 لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اس رات میں بھی مغفرت نصیب نہیں ہوتی، بخشش نصیب نہیں ہوتی، جہنم سے آزادی نصیب نہیں ہوتی۔ وہ 12 لوگ بدبخت کون سے ہیں، وہ کم نصیب لوگ کون سے ہیں؟ آئیے میں اپنے ویڈیو کے مادھیم سے ان 12 لوگوں کی گنتی کراتا ہوں، وہ کون سے ہیں۔ آپ بڑے دھیان سے اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری پیاری پیاری بہنوں، کہ کہیں 12 لوگوں میں سے آپ تو نہیں ہیں۔ ان 12 میں سے اگر آپ ہیں تو آپ سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کر لینا۔ میرے عزیزوں، اب میں 12 لوگ گناتا ہوں جو شب برات میں بھی نہیں بخشے جاتے۔ 12 لوگ کون سے؟ سنیے۔ نمبر 1، مشرک، شرک کرنے والا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ معاف فرما دیتا ہے، ہر گناہ صغیرہ ہو، گناہ کبیرہ ہو، ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ اب اس کی وضاحت میں آخر میں بتاؤں گا آپ کو کہ شرک آپ کا کب معاف ہو سکتا ہے، یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا، بنے رہیے۔ تو شب برات میں مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1، مشرک، شرک کرنے والا، یعنی شرک کہتے ہیں اسے جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، وہ مشرک ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بھی مانے، اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے ساتھ ساتھ کسی پتھر یعنی کسی اور کو بھی اپنا خدا مانتا ہے، کسی اور کی بھی پوجا کر لیتا ہے، کسی اور کی بھی عبادت کر لیتا ہے، تو وہ مشرک ہے۔ تو مشرک بھی اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرماتا شب برات میں بھی۔ نمبر 1، مشرک۔ نمبر 2، بلا وجہ بغض و حسد کرنا۔ بلا وجہ آپ بغض و حسد کریں گے کسی سے؟ ہاں، اگر اس کا مال دھوکہ دھڑی کا ہے، رشوت خوری کا ہے، سود خوری کا ہے، حرام کا مال اکٹھا کیا، تو آپ حسد کر رہے ہیں کہ یار اس کے پاس حرام کا مال ہے، یہ ہمارا مسلمان ہے اور یہ مسلمانوں کے نام پر ایک کلنک ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، سنت مصطفیٰ یہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور ان کا طور طریقہ یہ نہیں ہے، ان کی تعلیمات یہ نہیں ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے اس کو، نبی کے طریقے کو اپنانا چاہیے اس کو، اور یہ کیسا یہ حرام کا مال اکٹھا کر رہا ہے۔ آپ یہ سوچ کر اگر بغض و حسد کرتے ہیں تو پھر آپ کو گناہ نہیں ہوگا، اور اب بلا وجہ آپ بغض و حسد کر رہے ہیں تو پھر شب برات میں آپ کی مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 3، اہل حق کی جماعت سے الگ رہنا۔ نمبر 3، اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والے کی مغفرت بھی نہیں ہوتی، یعنی قرآن کے دامن کو بھی آپ نے چھوڑ دیا، اہل بیت کے دامن کو بھی آپ نے چھوڑ دیا، سنت مصطفیٰ کو بھی چھوڑ دیا ہے نا۔ آقا نے کیا فرمایا کہ صحابہ اکرام کے درمیان میرے نبی نے فرمایا کہ تم 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔
دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا تو کبھی بھی ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس میں دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت ہیں۔ میرے عزیزو، قرآن کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو، اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو۔ جب قرآن آپ کے ہاتھ میں رہے گا اور اہل بیت کا دامن رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے قول و فعل پر بھی عمل ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کے قول پر بھی عمل ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل پر بھی عمل ہوگا۔ میرے عزیزو، تو قرآن سے الگ نہیں رہنا، اہل حق کی جماعت سے الگ نہیں رہنا۔ قرآن سچا ہے، قرآن سچائی کا حکم دیتا ہے، حدیث سچی ہے، سچائی کا حکم دیتی ہے۔ ہمارے اللہ کا قرآن سچا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سچا، اللہ کے پیارے حبیب سچے، ان کی ہر بات سچی، اور جو اس بات سے مکر گیا، جس نے ان باتوں پر ذرہ برابر بھی شک کیا، تو وہ ایمان سے نکل گیا۔ تو اس انسان کی بھی شب بارات میں مغفرت نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، جو اہل حق کی جماعت سے الگ رہتا ہے۔ نمبر 4، زانی اور زانیہ۔ کوئی زنا کرتا ہے، کوئی مرد ہے زنا کرتا ہے، کبھی کسی عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے، کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر رہا ہے، یا کوئی عورت ہے فاحشہ عورت ہے، محلے میں زنا کرواتی ہے، کبھی کسی مرد کے ساتھ، کبھی کسی مرد کے ساتھ، کبھی کسی لڑکے کے ساتھ، تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی مغفرت بھی شب بارات میں نہیں ہوتی۔ شب بارات میں ہر انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن ان 12 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 5، رشتہ توڑوانے والا۔ اگر کوئی شخص رشتہ توڑواتا ہے کسی کا تو اس کی بھی شب بارات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 6، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننے والا، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے۔ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنتے ہیں بعض لوگ، اور ہم نے تو بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو دیکھا ہے کہ اب ٹخنوں سے نیچا پاجامہ ہے، رات و دن تقریریں کرتے پھر رہے ہیں ادھر ادھر، ہے نا، گل چھرے والی تقریر کرتے ہیں، چٹکلے باز، مزہ خوری اسٹیج پہ کرتے ہیں لوگ۔ آپ نے دیکھا ہے آج اسٹیجوں کا حال۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، الا ماشاء اللہ بہت سارے اچھے لوگ ابھی موجود ہیں جن کے صدقے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ والے ابھی موجود ہیں دنیا میں کہ جن کے صدقے میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، لیکن میرے عزیزوں، اسٹیج کی دنیا میں بھی بڑی لوگوں نے خرابیاں پیدا کر دی ہیں۔ بعض تو نعت پڑھنے والا ایسا ہے کہ اسے نمازوں کا ہی پتہ نہیں ہے، اور بعض تقریر کرنے والا ایسا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ فجر کب پڑی تھی، اور اسے نہ چلنے کا شعور ہے اور نہ پہننے کا شعور ہے، سلیقہ ہے۔ جبہ بھی پہنتا ہے تو وہ کھچڑتا ہوتا ہے، جبہ کھچڑ رہا ہوتا ہے نیچے کو، جبکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اگر کسی نے تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنا تو پھر اس کی بخشش نہیں ہے، اس کی مغفرت نہیں ہے، وہ متکبر انسان ہے۔ تو پڑھے لکھے بھی اس چیز پر غور کیا کریں، یہ سب کے لیے ہے مسئلہ، کسی ایک انسان کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے کہ آپ اپنے پہناوے پر غور کریں، جو آقا نے فرمایا ہے اس کے مطابق اپنا پہناوا بنائیے۔ بھائی آپ یہ مت سوچیے کہ ہم اسٹیجوں پر جاتے ہیں بہت بڑے علامہ بن گئے ہیں، نہیں، آپ اگر نبی کی سنتوں کو نہیں اپناتے، نبی کے طریقے پر نہیں چلتے تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کچھ نہیں ہے۔ اب وہی ہے نبی، جو نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے وہی سچا اور اچھا انسان ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ والوں کی جماعت کا وہ وفادار ہے، اللہ والوں کا وہ غلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنے کرم کی بارشیں عطا فرماتا ہے۔ تو نمبر 5 کون سا؟ نمبر 6، ٹخنوں سے نیچا پاجامہ پہننے والا، تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی شب بارات میں، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، ہے نا۔ اور نمبر 7، ماں باپ کو ستانے والا۔ اگر کوئی شخص ہے کتنی عبادتیں کر لے، کتنی نمازیں پڑھ لے، خانہ کعبہ کا امام کیوں نہ بن جائے، لیکن اگر ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے تو اللہ اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزوں، ماں باپوں کو ستانے والا اگر کوئی ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی شب بارات میں۔ ہر انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 8، شرابی، شراب پینے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی شب بارات میں۔ نمبر 9، قاتل، ناحق کسی نے قتل کر دیا کسی کا،
تو اس کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی، جہنم سے آزادی اس کو نہیں ملتی شب بارات میں۔ نمبر 10، جبرن ٹیکس وصول کرنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی شب بارات میں۔ نمبر 11، جادوگر، اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، عورتیں ایسی بدبخت اور کم بخت ہیں، بعض مرد ایسا بدبخت اور کم بخت ہے، ایسا کم نصیب بد نصیب ہے کہ وہ اپنوں کے پاس نہیں جاتا ہے تعویذ لینے کے لیے، کوئی مدد لینے کے لیے، روحانی مدد، بلکہ وہ تو غیر لوگوں کے پاس بھی چلا جاتا ہے نا۔ بھکسا جسے بولتے ہیں، بھکسا ہے نا، کرنے دھرنے والا کوئی بھی مل جائے اسے، کوئی بھی مل جائے، آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات، اشارے میں سمجھیے، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی اس کو مل جائے، بس اس کو جو ہے یہ چاہیے کہ میرا شوہر میرے قبضے میں آ جائے، اور جو ہے یہ پڑوسیوں کے گھر میں آگ لگ جائے، اس کا گھر برباد ہو جائے، بس یہ اس کو چاہیے۔ اب اس کو یہ مدد لینا ہے، چاہے ہندو سے لے یا مسلم سے لے یا غیر مسلم سے لے، بس اس کو یہ چاہیے، اس کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، جادوگر، اس کی بھی شب بارات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ جادو کرنے سے بچیے، جادو کرانے سے بچیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جادو کرانے کا مشورہ دے دیتے کہ اس کے پاس جاؤ، بھکسے سے کرا کے لاؤ، وہ کرتا اچھا والا جادو۔ میری عزیزو، اگر کوئی بھکسے کے پاس گیا تو ایمان اس کا ختم ہو جائے گا، ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، وہ مسلمان نہ رہے گا۔ تو میری عزیزو، قرآن ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے، اور نبی کی حدیث ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، نبی کی حدیث کافی ہے، کسی اور کے دروازے پر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے خدا نے ہمارے لیے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے کہ آج تک اتنی عظیم اور اتنی مرتبے والی کتاب، اتنی مکرم اور معظم اور متبرک کتاب نہ آئی ہے اور نہ قیامت تک آئے گی۔ تو یہ قرآن سے مدد لیں۔ آپ کے گھر میں جادو ہے تو قرآن سے مدد لیں۔ جادو کسی نے کر دیا ہے، قرآن سے مدد لیں۔ کسی کو کوئی جادو کر رہا ہے، اس کو ہدایت دینا ہے، اس کو سبق سکھانا ہے، تو آپ قرآن کی روشنی میں اس کو سبق سکھائیں، سبق بتائیں، اس کو سمجھائیں، اس کو ہدایت کی دعا کریں۔ اللہ پاک یعنی آپ کے گھر میں اگر جادو ہو جائے تو کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن کی تعلیم کریں، قرآن کی بارگاہ میں جائیں، ہر چیز آپ کو قرآن سے مل جائے گی، آپ کے گھر کے جادو، اثرات، آفتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ قرآن پڑھ کے دیکھو میرے عزیزو۔ تو جادوگر کی بھی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی شب بارات میں بھی، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 12، ہاتھوں کے نشانات دیکھ کر غیب کی خبریں دینے والا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بابا میاں لوگ، جھوٹے ہے نا، نمازوں کے قریب نہیں، میاں بنے پڑا ہے، ہاتھوں میں 5 انگوٹھی پہنے پڑا، 10 پورا بساط کھانا ساتھ لیے پھر رہا ہے، نمازیں پڑھتا نہیں، قرآن اس کو یاد نہیں، قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتی، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا نہیں آتی، ہر وقت واہیات فالتو باتیں کرتا رہتا ہے کہ ہماری لائن اور ہے اور ان علماء کی لائن اور ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر کوئی نمازی نہیں ہے، کوئی نبی کی سنتوں پر چلنے والا نہیں ہے، تو آپ اس کی باتوں پر یقین مت کرنا، ورنہ آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ تو وہ ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، ہاتھوں کے نشانات دیکھتے ہیں اور غیب کی خبریں بتاتے ہیں کہ ہاتھ دکھائیے کہ آپ کے گھر میں یہ ہے، کسی نے جادو کر دیا، 7 جمعراتیں ہوں گی، پیر کے دن آنا اور یہ کرنا اور ایسا کرنا اور ویسا کرنا اور اندھا ویسا کرنا۔ یہ واہیات باتیں ہیں، فالتو باتیں ہیں، ان باتوں سے بچیے۔ اللہ سے خیر مانگیں، اللہ سے دعائیں مانگیں سچے دل سے، نبی کا وسیلہ دے کر ساری آفتیں بلائیں دور ہو جائیں گی۔ تو یہ 12 لوگ ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کی دعا شب بارات میں بھی قبول نہیں ہوتی، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب یہ 12 لوگ جو میں نے گنائے ہیں، ان 12 میں سے اگر آپ کے اندر کوئی بات پائی جاتی ہے تو آپ سچے دل سے ان کاموں سے توبہ کریں۔ جو کام میں نے بتائے ہیں، 12 کام کرنے والے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اور آپ سچے دل سے توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معافی عطا فرمائے گا، مغفرت فرمائے گا، بخشش فرمائے گا۔ تو میرے عزیزو، اور جو میں نے کہا ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کپڑے آپ پہنتے ہیں تو سنت کے دائرے میں پہنا کریں،
نا، پاجامے کو ٹخنوں سے اونچا رکھا کریں، لباس آپ کا سنتی ہو۔ اور بعض تو پورا ایسے لباس پہنتے ہیں جیسے کہ محرم جا رہا ہوتا ہے نا، تعزیہ لے کے جاتے ہیں لوگ، ایسا لباس ہے، بالکل لپٹا ہوا ہے لباس کے اندر، اور نمازیں پڑھتا نہیں، بس بناوٹ ہی بناوٹ ہے۔ تو ان بناوٹی لوگوں سے بچیے، ان سجنے اور دھجنے والے لوگوں سے بچیے، جن کے اندر دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، ان لوگوں سے بچیے۔ جو متکبر ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، گھمنڈ کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے قریب مت جائیے، آپ کے ایمان کو وہ ہلاکت میں ڈال دیں گے، ہلاک کر دیں گے وہ آپ کو۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک اور پرہیزگار لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اچھوں کی صحبت اچھائی کرنے سے بہتر ہے، اور برے لوگوں کی صحبت برائی کرنے سے بری ہے۔ میرے عزیزو، کوئی انسان اگر نماز پڑھتا ہے اور صحبت اختیار کرتا ہے کسی برے انسان کی، تو اس کا اثر اس کے اوپر ضرور پڑے گا۔ کوئی انسان نماز تو پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن چوروں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو چوری کے اثرات اس پہ بھی آ جائیں گے۔ تو اچھوں کی صحبت اختیار کریں۔ اچھوں کی صحبت جانوروں تک کو اچھا بنا دیتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ذکر ایک کتے کا، کہ کتے نے اچھوں کی صحبت اختیار کی تو وہ جنتی بن گیا۔ تو میرے عزیزو، اچھوں کی صحبت اختیار کرو۔ اور یہ 12 لوگ جو میں نے گنائے ہیں، غور کرو کہیں آپ تو نہیں ہیں، آپ کے اندر تو یہ باتیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معافی دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔